السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے شنگن کی، یورپ کی۔ آپ بھی بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پہ، بہت ساری انفارمیشن لیتے ہوں گے، اور تقریباً آپ یہی سنتے ہوں گے، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے یورپ میں جانے کا، کوئی شنگن میں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں ویسا کریں تو آپ شنگن پہنچ جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر مسئلے نہ ہوتے تو پھر جن لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں شنگن کے، یورپ کے، کیوں ہوتے ہیں؟ مسئلے ہوتے ہیں تو ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، تو پھر بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ وہاں پہ رہنے والے اپنی اپنی کنٹریز چھوڑ کر وہ شنگن میں آ جاتے، یورپ میں آ جاتے، یو کے چلے جاتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو وہ آسانی ہو جاتی ہے، جو ریکوائرمنٹیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اس میں لچک پیدا کر دی جاتی ہے۔ وہ کون سا دن ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں نیو ایئر سے پہلے، جب نیا سال آنے والا ہوتا ہے، 1 جنوری، مطلب 31 دسمبر کے بعد اس نائٹ میں لوگ بہت بہت دور سے اپنی اپنی پسندیدہ کنٹریز میں جاتے ہیں ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے۔ تو اس وقت لچک ہوتی ہے، جیسا کہ اب یہ ٹائم ہے اکتوبر، آپ اس منتھ میں اپلائی کریں شنگن کا ویزا، لیکن زیادہ رش والی جو کنٹری کی ایمبیسی ہے اس میں مت کریں۔ ایک تو اس میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہیں، دوسرا اس میں رش ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے، اگر آپ یورپ یا شنگن آنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر ابھی سے اپوائنٹمنٹ لیں اور نیو ایئر کا بیچ میں رکھیں۔ اپنی جو اپلیکیشن ہے، آپ کی جو فائل ہے، اس کو نیو ایئر کے طریقے سے تیار کریں، یا کسی ایسے شخص سے وہ فائل تیار کروائیں جو کہ ایکسپیرینس رکھتا ہو۔ ہر ایک گلی محلے کے بندے سے وہ فائل نہ تیار کروائیں، پھر آپ کو ناکامی ہوگی، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی مت سوچیں کہ جی اس نے AA انگلش کیا ہوا ہے اور میں اس سے کروا لوں، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ ارے بھائی، وہ پڑھا لکھا ضرور ہے، اس نے AA کیا ہوا، لیکن اس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ جو چیزیں ہوتی ہیں لکھنے والی اس میں۔ تو آپ ایسے انسان سے وہ فائل اپنی بنوائیں جو ان چیزوں کے اوپر اس کو عبور حاصل ہو۔ وہ کوئی بھی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو کہ پہلے VFS میں کام کر چکا ہو یا کر رہا ہے، یا جیری میں وہ سروس کر چکا ہو، کیونکہ ان کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے ویزے کے بارے میں، اپلیکیشن کے بارے میں۔ یا پھر کوئی اچھا، بہت اچھا جو کنسلٹنٹ ہے اس سے بنوائیں۔ آپ کو ہر گلی محلے میں کنسلٹنٹ تو مل جائیں گے، لیکن وہ آپ کے پاسپورٹ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ ایک گتا ہے، وہ آپ کی ایک بہت بڑی، بہت قیمتی چیز ہے آپ کے پاس، جس بھی نیشنلٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کے طریقہ جو ہے وہ استعمال کریں۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے
جیسا کہ مطلب ایک کافی ڈسکس کی اس کے اوپر، اچھی فائل ہونی چاہیے آپ کی، بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، کم سے کم 3 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. اور کتنی ہونی چاہیے یہ اپنی اپنی کنٹری کے حساب سے آپ پیسے دیکھ لیں کہ 3 منتھ کی اگر بینک سٹیٹمنٹ ہو آپ کی تو کتنی ہو. مثلا اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. اور ویزا جب بھی اپلائی کریں یورپ کا، شینگن کا، 7 ڈیز کا اپلائی کریں، اور اتنا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے. کم سے کم 100 یورو جو ہے، 150 یورو، 100 یورو کم سے کم آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے پر ڈے کے حساب سے، تاکہ اگر آپ نے شو کرنا ہے میں نے 7 ڈیز کے لیے آنا ہے نیو ایئر منانے کے لیے، تو کم سے کم اتنا خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. بینک ہوٹل بکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے، بے شک وہ بکنگ ہی ہو لیکن ہونی چاہیے. باقی کے تمام جتنے بھی کاغذات ہیں آپ کے وہ ڈمی نہ ہوں. ایک چیز کا یہ بہت اچھا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی فیک چیز آپ نے نہیں لگانی. جو بھی چیز لگانی ہے وہ اوریجنل ہی لگنی چاہیے. اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اوریجنل ہے تو وہی لگانی ہے. ویزا آفیسر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا. اس کو کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیں کہ میں شارٹ کٹ ماروں گا اور اس کو میں بیوقوف بناؤں گا. میں نے بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بہت غلط کام کر کے پیپرز، فیک پیپر بنا کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ جن سے انہوں نے بنوائے ہوتے ہیں وہ گارنٹی دیتے ہیں انہیں کہ جی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ویزا جو ہے کینسل ہو جائے، یہ میرا کاغذ جو ہے وہ ریفیوز کیا جائے. اور ہوتا ہے، پھر ریفیوز ہوتا ہے. وہ کیوں کہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اپنی فائل لے کے، وہ بیوقوف نہیں ہے. وہ آپ سب کو بیوقوف بنا دے گا، کہے گا کچھ نہیں. وہ کاغذی کارروائی صرف کرے گا اینڈ کے اوپر جا کے، آپ کو گھر بھیج کے، اس کے بعد آپ کے گھر میں وہ لکھ دے گا آپ کو لیٹر کہ جی آپ اس وجہ سے نہیں جا سکتے، ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے. اور زیادہ تر جو فیک پیپرز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کیا لگاتے ہیں، کون سی دفعہ لگاتے ہیں کہ جی آپ، ہمیں شک ہے کہ آپ وہاں سے اس کنٹری سے واپس نہیں آئیں گے. یہ میرا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے اسی قسم کے، کہ اگر میں نے کسی کو کہا ہے نا کہ بھائی اپنی بینک سٹیٹمنٹ اتنی کراؤ اور ساتھ میں جو ہے آپ کی ٹریول انشورنس جو ہے وہ کم سے کم 30,000 یورو کو کور کرتی ہو، لیکن وہ نہیں ایسا کرتے. کیوں کہ انہوں نے 5,000 روپیہ 6,000 روپیہ بچانا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار 30,000 کی انشورنس کروائیں، مطلب دینا تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک کور کرتی ہو 30,000 یورو کو. وہ کہتے ہیں جی اس کا وہ 15,000 20,000 مانگ رہے ہیں، یہ جو ہے ہمیں 10,000 کی یا 5,000 یورو کی انشورنس مل رہی ہے تو اس کو کیوں نہ لیں. آپ بچا لو پیسے بھائی. پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، آپ کا ویزا وہ کینسل کر دیتے ہیں. بینک سٹیٹمنٹ کم ہوتی ہے، آپ کا ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں. آپ کے پیپر صحیح نہیں ہے، آپ کی پے سلپ صحیح نہیں ہے، آپ کا NOC صحیح نہیں ہے، تو وہ کینسل کریں گے آپ کا. جب بھی آپ یہ فائل بنائیں، اپنی پراپرٹی اگر ہے اس کے پیپر ساتھ میں لگائیں، آپ کے پاس گاڑی ہے اس کے پیپر بھی ساتھ میں لگائیں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے ساتھ لگائیں. اور اپنے کور لیٹر میں ایک جو بہت ضروری چیز ہے، جو شاید آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اپنے کور لیٹر میں آپ اپنی ہوم کنٹری میں جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں کا ایک ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ 7 ڈیز کے بعد، 7 ڈیز کے لیے تو آپ جا رہے ہیں، اس کے 2 دن بعد آپ کی ضروری اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی ہوم سٹی میں، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے. وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا، یہ والا پوائنٹ کہ جی آپ نے تو مسٹ واپس آنا. اور اپوائنٹمنٹ ایسی ہونی چاہیے آپ کی کہ ویزا آفیسر کو بھروسہ، یقین آئے کہ بھی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، اور اس کا ثبوت بھی آپ نے ساتھ دینا ہے. اور دیکھیں آپ کو یہ ویزا لگتا ہے یا نہیں لگتا. پھر
یہ 100% ویزا لگے گا، اور ان دنوں میں لگے گا، کرسمس نیو ایئر کے حوالے سے یہ ویزا لگے گا۔ یہ کر کے دیکھیں آپ۔ اور جو میں نے یہ لاسٹ میں بات کری ہے، اس کو آپ نے غور کرنا ہے، اور یہ اپوائنٹمنٹ آپ نے خود طے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ثبوت لگانا ہے کہ کون سی اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی فلاں ڈیٹ کو۔ 7 دن کے بعد، جو بھی 2 دن کے بعد کی ڈیٹ ہے، وہ وہاں پہ آپ نے لکھنی ہے کہ میری اس محکمے میں، اس جگہ پہ، اس ہاسپٹل میں میری اپوائنٹمنٹ ہے، تاکہ اس سے پتہ ہو کہ یہ مسٹ واپس آئے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔